أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 51 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. گزشتہ کل کے درس میں اگر آپ حضرات کے ذہن میں ہو، اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کا ذکر کیا، اور وہ کیا تھی؟ ہواؤں کا تذکرہ کیا. اور آپ حضرات کے سامنے ایک فرق بھی ذکر ہوا کہ اگر قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہو جائے ریاح کا، ریاح، تو اس کے معنی کیا ہے؟ خیر کی ہوائیں. اور اگر یہ لفظ ریح استعمال ہو جائے تو اس کے معنی ہے شر کی، نقصان کی اور عذاب کی ہوائیں. آج کی آیات میں آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا، دونوں الفاظ ہیں، ریاح بھی استعمال ہوا ہے اور ریح بھی استعمال ہوا ہے. تو لفظ ریاح وہ ہوا ہے جو خیر کی، رحمت کی ہوا ہے، مبشرات ہے، جس کے چلنے سے خوشخبری کی نوید سامنے آ جاتی. اور ریح جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کی، عذاب کی، نقصان پہنچانے والی ہوا ہے. کا تذکرہ کیا اور اس کے 5 فائدے بھی آپ کے سامنے بیان ہوئے. آج کی جو آیات ہے اس میں بھی اللہ پاک نے اپنی اسی نعمت کا، قدرت کا، طاقت کا اظہار فرمایا ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر جو ہوائیں چل رہی ہے یہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتی. لیکن اس ہوا سے انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا فائدہ جڑا ہوا ہے، بہت بڑا فائدہ. اور وہ فائدہ کیا ہے وہ ان آیات کے ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. ان آیات کا ترجمہ ہے اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو. دیکھیں یہاں ریاح استعمال ہوا، یعنی خیر کی ہوائیں، رحمت کی ہوائیں. اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے خیر کی ہواؤں کو. فتثیر سحابا، پھر وہ ہوائیں چلاتی ہے بادلوں کو. جو بادل چلتے ہیں نا، یہ بادل چلانے کے پیچھے جو طاقت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ ہوا کی. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، پھر یہ ہوا ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتی ہے جیسے چاہے. یہ بادل پھیل جاتے ہیں. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو کر دیتے ہیں تہ بتہ. کسفن کے 2 ترجمے ہیں دوستو، دونوں درست ہیں. پھر ان بادلوں کو اللہ پاک کر دیتے ہیں تہ بتہ، یعنی جو بادل ہوتے ہیں ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک. ہمیں تو نیچے سے اتنا نظر نہیں آتا، لیکن یہ کافی موٹے ہوتے ہیں. جو موسم کے حالات اور یہ ان سے واقفیت رکھتے ہیں، جانکاری رکھتے ہیں اسباب کے درجے میں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک بادل اپنے جسم اور جرم کے لحاظ سے کتنا موٹا اور بڑا ہوتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان بادلوں کو پھر کر دیتے ہیں تہ بتہ. اچھا، دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا کہ اور پھر
ان بادلوں کو اللہ پاک کر دیتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے، تقسیم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بادل کا ایک ٹکڑا جا رہا ہوگا، اس کے پیچھے اور بادل جا رہے ہیں، اس کے پیچھے اور بادل جا رہے ہیں، یہ ٹکڑوں میں بانٹ دیا اللہ پاک۔ دیکھیں بات چلی ہواؤں سے کہ ہوائیں اوپر گئی، اس نے پھر کیا کیا، بادلوں کو چلایا اور آسمان میں پھیلایا، پھیلانے کے بعد اس کو کر دیا تہ بتہ یا ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر۔ پھر کیا ہوا، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کا پانی ان بادلوں کے بیچ سے نکلتا ہے۔ بارش کہاں سے برستی ہے دوست؟ بادلوں سے نا، انہی بادلوں سے بارش برستی ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو الودق، ودق کہتے ہیں بارش کی بوندوں کو، بارش کے پانی کو، کہ وہ بارش نکل رہی ہے من خلالہ، ان بادلوں کے درمیان سے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر اللہ پاک اپنے بندوں میں جس کو چاہے یہ بارش پہنچا دے، پانی پہنچا دے بارش کا۔ اذا ہم یستبشرون، تو جب ان پر پانی برستا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، بھائی بارش ہو گئی، پانی برس گیا، چلو بھائی اب پانی کی کمی ختم ہوگی، اسٹور کریں گے، جانوروں کو پلائیں گے، فصلیں سیراب کریں گے، جانوروں سب کچھ ہو جائے گا، اب تو خوش ہو گئے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور بارش برسنے کے بعد یہ خوشی منانے والے لوگ وہی ہے کہ جو اس کے برسنے سے کچھ دیر پہلے اللہ سے بالکل نا امید بیٹھے ہوئے تھے، نا امید مایوس تھے۔ اور آپ دیکھیں نا بعض دفعہ انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے گرمی سے، مایوس، ادھر لائٹ گئی، ادھر گرمی ہے، پنکھا بند ہوا، حبس ہو گیا، تو انسان کہتا ہے کیا مصیبت ہو گئی۔ اور اسی کیفیت میں اللہ پاک فضل فرمائے بارشیں برس جائیں، اور دیکھیں وہ یاس آس میں بدل جاتی ہے، وہ نا امیدی امید کے اندر بدل جاتی ہے بالکل۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، لہذا تم نظر ڈالو، یعنی عبرت کی آنکھ سے دیکھو اللہ کی رحمت کی اس نشانی کو۔ یہ جو بادل سے پانی برس رہا ہے اس کو عام نعمت مت سمجھو، اللہ کی رحمت کی اس نشانی کو غور سے دیکھو۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، کہ اس پانی نے کیسے ایک بنجر زمین کو آباد کر دیا۔ وہ زمین سوکھی تھی، خشک تھی، بے آباد تھی، بنجر تھی، اور اللہ پاک کا فضل ہوا، بارشیں برس گئی، او فصلیں لہلہانے لگی، خوبصورت فصلیں اگائی۔ تو جس طرح ایک بے آباد، ایک مردہ زمین پر بارش کا پانی آیا اور قطرے لگے اور اس سے اندر سے سبزہ نکل آیا، ان ذالک لمحیی الموتی، یہی ذات مردوں میں جان ڈالے گی۔ مقصد کی بات قرآن کریم میں، اس کے لیے کیسی ایک تمہید بنائی جائے گی، سمجھانے کے لیے۔ قرآن کریم تو کتاب ہدایت ہے دوستو، ہر بات کے اندر اللہ پاک انسان کو اپنے اصل مقصود کی طرف لے آتے ہیں۔ فرمائے وہی ذات مردوں کو زندہ کرے گی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ذات ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اب دیکھیں اب لفظ کیا آ رہا ہے، ریح، پیچھے ریاح تھا، اور اگر ہم بھیج دیں ناموافق ہوا، ناموافق نقصان پہنچانے والی، او آندھی آ گئی اور اس نے سب کچھ تہ و بالا کر دیا۔ تو اگر ہم بھیج دیں ناموافق ہوا، تند و تیز ہوا، عذاب کی ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، جس کی وجہ سے یہ لوگ دیکھ لیں ان کھیتوں کو کہ وہ زرد پڑ گئے۔ دیکھیں پہلے بارش برسی، خیر کی ہوا تھی، بارش برس گئی اور اس کی وجہ سے زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، ہری بھری ہو گئی۔ اب اللہ کی شان، اسی کھیت پر، اسی فصل پر، اسی سبزے اور ہریالی پر کچھ دنوں کے بعد ایک بدترین آندھی آ گئی، اور آندھی کے بعد جب باغ والے نے، کھیت والے نے، فصل والے نے جا کر دیکھا
تو سب کھیت الٹ پلٹ ہو گیا ہے، سب گھاس پھوس وہ زرد پڑ گئی، وہ خراب بیکار ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ تو لظلوا من بعدہ یکفرون، تو یہ لوگ ایسی ہوا کے چلنے کے بعد فوراً ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ناشکری کے اندر۔ بات سمجھ گئے دوست؟ تو بڑی عبرت کی باتیں ہیں دوستو، اور سمجھ کی باتیں ہیں قرآن کریم کے اندر۔ تو ہواؤں کا تذکرہ مسلسل ہے، اور دیکھیں میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک ان ہواؤں سے انسان کو ایک ایسی نعمت دیتے ہیں جن کا تذکرہ آج کی آیات میں ہے، کہ وہ نعمت انسانی زندگی کے لیے سب سے بڑی قیمت رکھتی ہے۔ اور وہ نعمت کون سی ہے دوستو؟ پانی کی نعمت۔ پانی تو انسان کی حیات کا، انسان کی بقا کا ذریعہ ہے، بقا کا ذریعہ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس پانی سے کتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا اتنے دن تک انسان کچھ کھائے نہیں زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر پانی نہ پیے کچھ دن تک تو ختم ہو جائے گا۔ کمزور لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جو بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں، اگر وہ لمبے دنوں میں نفلی روزہ رکھ لیں تو عصر میں آپ دیکھیں بیچارے بالکل ہماری طرح زرد منہ بنا کے آئے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ پانی نہیں آیا نا جسم کو۔ چند گھنٹوں کا پانی جسم کو نہ جائے، رگوں کو تر نہ کرے، تو انسان بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ پانی اتنی بڑی نعمت ہے دوست، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں پانی پلانے کے جو فضائل ہیں وہ کسی کو کھانا کھلانے سے 1000 گنا بڑھ کر ہے دوست، کئی گنا بڑھ کر ہے۔ ایک گھونٹ پانی پلانے کی فضیلت کسی مسکین محتاج کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے پر کئی گنا زیادہ بیان کی گئی، بہت بڑی فضیلت ہے بہرحال۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی خزانے کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی نعمت جو انسان کے پاس پہنچتی ہے اور انسان اس کو پیتا ہے، پلاتا ہے، زمینیں آباد کرتا ہے، آج بہت سارے کام کر رہا ہے، یہ پانی کی نعمت ہم تک پہنچی کس ذریعے سے؟ ہم تو چونکہ وہ کہتے ہیں نا بھائی تیار دسترخوان پہ بیٹھنا، تو وہ لوگ ہیں کبھی اس کے ماضی پر اور اس کے عواقب پر کبھی ہم غور نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ کی ذات پر یقین بہت کمزور کچا ہے۔ ہر چیز کو استعمال کرتے ہوئے اگر انسان یہ سوچے نا کہ یہ نعمت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور کس محنت سے، کس قربانی سے یہ آج مجھ تک پہنچی ہے۔ ایک لقمہ جو ہم لیتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنتیں چلی ہے، کتنے لوگوں نے اپنے راتوں کی نیندیں قربان کی ہے۔ ایک کسان بیچارہ کتنی محنت کرتا ہے، اور ہم تو جا کے 15 روپے کی تیار روٹی لی، اس کو استعمال کر لیا، کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے اس کو۔ تو پانی کیسے انسان تک پہنچتا ہے؟ تو اس کا جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے اور سب سے خیر والا پانی ہے وہ بارش کا پانی۔ بارش کا پانی سب سے زیادہ باعث خیر ہے، اس لیے کئی روایات بارش کے پانی سے متعلق بھی ہے۔ اسے مشہور روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ بارش شروع ہو گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بارش کو دیکھ کر کے اپنے جسم کے زائد لباس کو ہٹایا اور فرمایا کہ یہ اللہ پاک سے ہو کر ابھی ابھی آ رہی ہے، اللہ پاک کے ہاں سے ابھی ابھی آ رہی ہے، لہذا اس جسم کو لگ جائے۔ اور ایک روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ بارش کا پانی اگر زمین تک نہیں پہنچا ہو اور اس سے پہلے اس کو محفوظ کر لیا جائے اور پی لیا جائے تو یہ باعث شفا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بارش کے وقت کیا کرتے ہیں، برتن رکھ دیتے ہیں نیچے تاکہ یہ پانی اس کے اندر جمع ہو جائے۔ تو وہ زمین چونکہ انسان کے گناہوں کا اثر ہوتا ہے زمین پر، اور وہ بارش اللہ کی بارگاہ سے ابھی فرشتے لے کے اس کو برسا رہے ہوتے ہیں، تو وہ انوارات کے ساتھ اتر رہی ہوتی ہے، تو وہ محفوظ ہے ابھی تک گناہوں کے ماحول سے۔ تو جس قدر استعمال ہو جائے گا تو اتنا زیادہ انسان کو فائدہ پہنچتا ہے اس سے۔
لیکن اس کے پیچھے ایک نظام چلتا ہے۔ آج کی جو سائنس ہے وہ کیا کہتی ہے کہ بھئی سمندر کے اوپر گرم ہوائیں چلتی ہیں اور اس سے بخارات اٹھتے ہیں، اور یہ بخارات اوپر کی طرف جاتے ہیں اور یہ جمع ہوتے ہیں، اور ان کے جمع ہونے کے نتیجے میں پھر بادل بنتے ہیں، اور پھر یہ بادل جب ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو ہوائیں ان کو چلاتی ہے اور پھر یہ برستے ہیں۔ یہ سب کچھ ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی یہ آیات بھی یہی کچھ کہہ رہی ہے، اس کا مضمون بھی قریب یہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات، افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ آج کے ایک مسلمان بچے کو پڑھاتے ہوئے اگر یہ نظام سمجھایا جائے کہ دنیا کا جو موسمی نظام ہے، ماحولیاتی نظام ہے، بارش کا جو سسٹم بنتا ہے، آج بڑی باتیں کہ بھئی فلاں سے فلاں اگست تک، پھر کہہ رہے ہیں 16 سے 18 اگست تک ایک نیا سسٹم آنے والا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی حتماً جزماً بات نہیں ہے، یہ اندازہ ہے، ایک تخمینہ ہے۔ انہوں نے اپنے اس تعلیم اور اسباب کو جوڑ کر اس سے باتیں ملا دی ہے کہ بھئی ان دنوں میں فلاں جگہ سے بادلوں کا ایک سسٹم گزرے گا، اور جب وہ شہر کراچی سے گزرے گا تو کراچی کا موسم اس وقت بے انتہا گرم ہوگا۔ یہ گرم بخارات جب ان بادلوں سے ٹکرائیں گے تو یہ جو ہے اسی جگہ رک کر اپنا پانی برسانا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اس سائنس پڑھنے والے کو اور یہ ایٹماسفیئر اور موسم کے نظام پڑھنے والے بچے کو، لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ ایک مسلمان بچے کو جب یہ پڑھایا جاتا تو قرآن کی یہ آیت بھی ہوتی۔ یہ دیکھو ہمارے اللہ پاک نے اپنے کلام میں بھی یہ فرمایا ہے کہ آسمان سے پانی کیسے برستا ہے، تو وہ بچہ تعلیم بھی سیکھتا، اس سے پہلے اللہ کی ذات کا یقین سیکھتا، ایمان اس کا مضبوط ہوتا۔ تو ساری اسباب کے تذکرے اس نے ذہن 100% اسباب کے ساتھ لا کے جوڑ دیا۔ تو پانی بہت بڑی نعمت ہے دوستو، اور اس کی قدر وہیں پر ہوتی ہے جہاں اس چیز کی قلت ہوتی ہے، اور لوگ گھنٹوں کا سفر کر کے جا کے پانی بھرتے ہیں، لاتے ہیں، اس کو پیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو ہمیں تو شہر میں رہتے ہوئے ان باتوں کا احساس نہیں نا۔ ہمارا ایک چند گھنٹوں کے لیے یا ایک دن کے لیے پانی بند ہو جائے تکلیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم اس کو ایک بہت بڑی مصیبت سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں کتنے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پانی ایک کا تذکرہ ایسا ہے جیسے کسی کو انعام میں سونا دے دیا جائے۔ وہاں پانی کے لیے گھنٹوں سفر کرنا پڑتا ہے، اور بس پانی ایک تالاب میں جمع ہے۔ ہمارے ساتھی سال کی جماعت میں چل رہے تھے، بلوچستان کے پہاڑوں میں ان کی تشکیل، کام جب گئے تو جماعت کو اوپر پہاڑوں پر 1.5 گھنٹے اوپر پہاڑ پہ چڑھا کے وہاں مسجد میں، بعد میں کہا بھئی سب جو ہے نا وہ بالٹیاں اٹھا لیں، مشکیزے تھے چمڑے کے وہ اٹھا لیں، پانی لانا ہے۔ تو مقامی ساتھی کے ساتھ کہا ہم لوگ پھر 1.5 گھنٹہ نیچے آئے اوپر سے، جب گئے تو ایک تالاب ہے، اس پہ اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، گدھا بھی ہے، سب پانی پی رہے ہیں۔ دوسرے کو کہا اس سے پانی بھرنا ہے، ہم نے کہا بھئی ہم تو اس سے نہیں بھرتے۔ انہوں نے کہا یہاں تو اگر آپ نے وقت لگانا ہے تو یہی پانی۔ تو کراچی میں رہتے ہوئے یہ باتیں سوچنا تو بہت تعجب ہے۔ اگر ہمیں کوئی کہے کہ بھئی آپ کی جو لائن سے جو آپ نے ابھی وضو کیا نا یا پانی پیا، تو وہ گلی کے کونے میں اس سے بلی بھی پانی پی رہی تھی، تو ہم اس گلاس کو اٹھا کے پھینک دیں گے کہ بھئی مجھے یہ پانی پلایا جا رہا ہے، اس لیے کہ نعمت آسانی سے میسر ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ کے خزانوں کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو اس طرح جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے اس کے استعمال کے اندر۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مساجد کے وضو خانوں میں لکھا ہوتا ہے بھئی پانی احتیاط سے استعمال کریں، اس لیے کہ ایک نعمت ہے، اس کو اس طریقے سے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ سارا موضوع اللہ پاک نے بیان کیا، کل کے درس میں بھی آج کے درس میں بھی یہ بات آئی کہ نظام بنتا ہے، پھر بارش برستی ہے، پانی آتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کریم کسی فن کے سمجھانے کی کتاب نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم نے ہر علم کو ثابت کیا ہے، ہمارے علماء نے اس پہ بھی کتاب لکھی ہے کہ قرآن نے
کون کون سے علوم ثابت کیے، وہ سب کچھ ہے اس کے اندر. لیکن قرآن کسی فن کو ثابت کرنے کے لیے نہیں اترا ہے، یہ انسان کو اس کے اصل مقصود کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہے. اصل مقصود، اور اصل مقصود انسان کا کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ احساس دلانا ہے کہ بھئی انسان تمہارا اس دنیا میں قیام عارضی ہے، اصل تمہیں ایک اس حیات کی طرف جانا ہے جو کہ دائمی ہے. اس عارضی زندگی میں تیاری کر لو اس دائمی زندگی کے لیے. اب یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ بھئی اس زندگی میں جب گزر کے جائیں گے تو قبر میں گئے، قبر میں مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، پھر کہاں کی زندگی ہے جی؟ پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، یہ زمین ہے، یہ فصلیں بے آباد ہوتی ہے، بارش برس جاتی ہے، وہی مردہ زمین فصلیں اگا دیتی ہے. تو جو اللہ پاک پانی کی ایک بوند کو برسا کر زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ اللہ پاک اپنا حکم دے کر انسانیت کو کیوں زندہ نہیں کر سکتے؟ مقصد کی بات سمجھائی، پیچھے کی ساری تمہید تفصیل بیان کر کے. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اصل کمال یہ ہے آج اللہ پاک نے ہر انسان کو صلاحیت دی ہے. ہر انسان کی الگ الگ کہتے ہیں نا اسپیشلٹیز ہوتی ہے، کوئی کس فن کا، کوئی کس کام کا، کوئی کس میدان کا ماہر ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن ان سب چیزوں کو جمع کرنے کے بعد اگر آگے نتیجہ از اکول ٹو نکالیں گے تو وہ یہ کہ ہم سب مومن ہیں، مسلمان ہیں. اور ایک صاحب ایمان کو بہرحال اپنی بات کے نتیجے میں سبق یہی نکالنا چاہیے کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی. ایک آدمی دکان میں بیٹھا ہے، ایک آدمی گاڑی کی ڈرائیوری کر رہا ہے، ایک آدمی محنت مزدوری کر رہا ہے، ایک آدمی مل فیکٹری چلا رہا ہے، ایک آدمی کتاب پڑھا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن بالآخر اس کی زندگی میں ایک احساس موجود ہونا چاہیے کہ ساری زندگی کا اختتام ایک نئی زندگی کا آغاز، اور مجھے اس زندگی میں رہ کر اس زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے جس کو فکر آخرت کہا جاتا ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.